روشنی۔ کرسمس پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہلٹن کے ڈائننگ ہال میں دھیمی روشنیوں، مدھر آرکسٹرا کی دھنوں اور خوشبوؤں کی سحر نے جذبات میں ہیجان اور طلسماتی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی۔ سائم بڑی مدہوش آنکھوں سے الزبتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی تمام تر خوبصورتی اور رعنائی کے ساتھ آج وہ نہایت معصوم اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ویسے اس کے اندر تبدیلی کو سائم پچھلے چند مہینوں سے دیکھ ہی رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تبدیلی کس قسم کی ہے۔ اس نے میک اپ کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا، کپڑے بھی بالکل سادہ اور اگر کشادہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا پہننے لگی تھی۔ ڈرنک وہ پہلے بھی زیادہ نہیں کرتی تھی، مگر اب تو تقریباً بالکل ہی نہیں کرتی تھی۔ سائم اکیلا ڈرنک کرتا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ سائم کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ بے حد اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ سائم ان خیالات میں گم تھا کہ لز کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سیمی، ایک بات پوچھوں؟ لز نے نرمی سے اس سے کہا۔ ضرور بھئی، ایک نہیں 1000 پوچھو۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ روشنیاں، رنگینیاں اور یہ جوانیاں کیا ہمیشہ قائم رہ سکتی ہیں؟ کیا مطلب؟ سائم اتنا غیر متوقع سوال سن کر مسکرا پڑا۔ بات بالکل صاف سی ہے، میں نے تم سے پوچھی ہے، اب مطلب کیا بتاؤں؟ لز کی سنجیدگی برقرار تھی۔ دیکھو لز، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر تم اور میں ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہمیشہ جوان رہیں گے، اور جب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا تو ساری دنیا دلکش رنگوں سے بھر جائے گی۔ اپنی دانست میں سائم نے بھرپور شاعرانہ بلکہ فلسفیانہ جواب دیا۔ لز ہنس پڑی۔ یہی تو میں سوچتی ہوں کہ ہم اس قدر اہم، اتنی قیمتی زندگی اس قدر بناوٹی اور خیالی باتوں میں کیوں گزار دیتے ہیں، جن کا کچھ حاصل نہ وصول۔ کرب اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگا۔ سائم گھبرا گیا۔ لزی، تم ٹھیک تو ہو؟ آج کل تم کچھ بدلی نظر آتی ہو۔ کیا کچھ پریشان ہو یا کوئی الجھن تمہیں درپیش ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ اتنی خوبصورت شام کو، اتنی خوابناک ماحول کو کیوں خراب کر رہی ہو؟ سائم، شاید تمہارے نزدیک یہ بیکار سی باتیں ہوں، لیکن میرے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ایک اور سوال کا جواب دو۔ دیکھو سیمی، میں بہت امیر ہوں، اپنے دادا کی کروڑوں کی جائیداد کی اکیلی مالک ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، اور وہ اتنی قیمتی اور وہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں کہ بہت کم خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ میرا دل چاہتا ہے یہ ساری چیزیں سدا میرے پاس رہیں، کبھی نہ مجھ سے جدا ہوں، اور میں ہمیشہ اسی طرح زندگی کے لطف اٹھاتی رہوں۔ ارے، تو انہیں کون تم سے جدا کر رہا ہے؟ سائم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہم تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں؟ نہیں سائم، میری بات سنتے رہو، کوئی وہم وغیرہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں تم سے سادی باتیں پوچھ رہی ہوں، اگر تم جواب دے سکتے ہو تو دو، ورنہ صاف کہہ دو کہ تم نہیں جانتے۔ بھائی بہت خوب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کی بلا شرکت غیرے تم مالک ہو، یہ سب تمہاری چیزیں ہیں، قانونی طور پر تمہاری ہیں، اور تم ابھی جوان ہو، لمبی عمر پڑی ہے، تو یہ کیسے تم سے جدا ہو سکتی ہیں؟ سائم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ لمبی عمر پڑی ہے؟ عمر کی کیا گارنٹی ہے مسٹر خان؟ یہ چیزیں مجھ سے بالکل اسی طرح جدا ہو سکتی ہیں جس طرح میرے دادا جان سے جدا ہوئی ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم میرے دادا جان نے کتنی محنت، مشقت اور کتنا اپنا خون پانی کر کے یہ ساری چیزیں بنائی تھیں۔ مجھے معلوم ہے، میرے دادا جان مجھے بتایا کرتے تھے کہ کس طرح چھوٹی ہی عمر سے انہیں امیر بننے کا شوق ہو گیا تھا۔ وہ ایک کسان فیملی کے 8 بچوں میں سے ایک تھے۔ ان کے پاس نہ خوبصورت کاٹیج تھا، نہ شاندار فرنیچر، اور نہ نئی کار، اور بس ان چیزوں کے حصول کا شوق ان کا مقصد زندگی بن گیا۔
میرے دادا نے دنیا کا ہر کام کیا، محنت کے، مشقت کے، مزدوری کے، بے ایمانی کے، جائز ناجائز۔ ناجائز تو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ ہماری سوسائٹی میں ناجائز کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خواہشات کی برآوری کے لیے کوئی کام بھی کر گزرنا ناجائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد وہ رئیس بننے میں کامیاب ہو گئے، مگر تم نے دیکھا کہ کس طرح جوانی میں میرے والد ایک حادثے میں ختم ہو گئے۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میری ساری ذمہ داری ان پر آ گئی، مگر انہوں نے بہت اچھی طرح میری پرورش کی۔ مگر سائم دیکھو، وہ ان چیزوں سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ میرے باپ کی موت ان کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسلوں کو امیر بنانے اور دیکھنے کا ان کا خواب پورا نہ ہوا، اور پھر وہ اپنی دولت کی عیش دیکھنے کے لیے خود بھی زیادہ عرصے زندہ نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مشقت زیادہ اٹھائی، سکون تو ان کو ملا ہی نہیں۔ تمہیں کیا پتہ سائم، گھر کی ایک ایک چیز میں مجھے دادا جان کی شکل نظر آتی ہے۔ ایک ایک چیز میں مجھے اپنے دادا کا خون، ان کی جوانی کا آرام اور سکون نظر آتا ہے، اور پھر مجھے ایک ایک چیز سے نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں تو موجود ہیں، مگر دادا جان وہ قبرستان کے اندھیرے میں ایک خوبصورت تابوت میں بند ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائم بری طرح گھبرا گیا۔ چلو لیزی، گھر چلتے ہیں، اس نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سوری سائم، میں ٹھیک ہوں، اس نے تیزی سے اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ بات یہ ہے سائم، آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، مذہبی کتاب ہے، مجھے عذرا نے دی ہے۔ ارے وہ بے وقوف عورت، کون سی کتاب اس نے تمہیں دی ہے؟ یہ سب اس کا تو اثر نہیں ہے۔ سائم حیران ہوا۔ لز کے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ احمق، بے وقوف تم ہو۔ بے وقوف کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر غور نہیں کرتے، اور عقل مند انہیں بے وقوف نظر آتے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ بہرحال سائم، عذرا وہ واحد ہستی ہے جو تمہارے دوستوں کی بیویوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا بھئی، تم ضرور اسے پسند کرو، مگر بھئی وہ انتہا پسند ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ سائم اس ماحول اور اس موضوعی کو بدل دینا چاہتا تھا جس میں اس وقت لز مصروف تھی۔ سائم پیدائشی امریکن مسلمان تھا۔ اپنے ہوش میں وہ ایک مرتبہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے وطن گیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ 1 ماہ کا عرصہ اس نے کتنی بوریت اور اپنے والدین کو تنگ کر کر کے گزارا تھا، کیونکہ وہاں کا سارا ماحول اس کے گھر سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے بعد سے اس کے والدین اور چھوٹے بہن بھائی تو وطن گئے، لیکن وہ پھر کبھی نہیں گیا۔ اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ نام کی حد تک مسلمان اور رنگ کی حد تک تو ایشین تھا، ورنہ سارا طرز زندگی امریکنوں سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تھا۔ پچھلے سال اس نے بڑے اعزاز سے CA کیا تھا، اور اب ایک فرم میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ اب تک وہ جتنی لڑکیوں سے ملا تھا، لز نے ان سب سے زیادہ اسے متاثر کیا تھا۔ انتہائی معصوم، سادہ، پرخلوص لڑکی۔ اسے یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ اتنی امیر بھی ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنی رئیس ہو کر بھی اتنی سادہ اور مخلص ہے، تو اس کے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی، اور اب وہ سنجیدگی سے اس سے شادی کے متعلق سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے خیال کا اظہار لز سے نہیں کیا تھا۔ مگر اس دن کی کرسمس پارٹی کی باتیں بار بار اسے الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ 2 ہفتے کے لیے اچانک وہ واشنگٹن چلا گیا۔ لز کو بتانے کا اسے موقع بھی نہ مل سکا۔ واپس آنے کے بعد وہ مسلسل لز سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کو ملتی ہی نہیں تھی۔ چنانچہ گھبرا کر وہ اس دن اس کے گھر چلا گیا۔ ہاؤس کیپر اس کو اچھی طرح جانتی تھی، دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کیا بات ہے، مادام کہاں ہیں، کیسی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ادھیڑ عمر خاتون کے چہرے پر اداسی ابھر آئی۔ سر، مادام آج کل کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی ہیں، وہ بڑی گہرائی سے مطالعے میں مصروف ہیں، کسی چیز کے متعلق۔
اس نے سرگوشی میں کہا۔ اچھا جاؤ، تم انہیں میرا پیغام دو کہ میں بغیر ان سے ملے نہیں جاؤں گا۔ بے چینی اور اضطراب سائم کی روح میں پیوست ہو گیا۔ اس نے کبھی یہ اندازہ ہی نہیں کیا تھا کہ اسے لز سے اس قدر لگاؤ بڑھ گیا ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے ہاؤس کیپر گئی تھی۔ نہ جانے یہ عرصہ کیسے گزرا، کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں شورشیں برپا کرتے ہوئے بجلی کی طرح گزر گئے۔ وہ ایک نرم اور ملائم آواز پر چونک پڑا۔ کیسے ہو سائم؟ سائم نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سکتے میں رہ گیا۔ لانگ ڈریس پر اسکارف اور چہرہ لگتا تھا کہ کسی نے نور میں ڈبو دیا ہو۔ لز، یہ کیا ہوا؟ برق کی طرح خیال اس کے ذہن میں لہرایا اور دل ڈوب کر رہ گیا۔ کہیں یہ نن تو نہیں ہو گئی؟ آؤ بیٹھو تو صحیح، اس قدر بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ خیال زہر بن کر اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ لز ہنس پڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہی کہ میرا لباس بدل گیا ہے۔ مسٹر خان، تم لباس سے ڈر رہے ہو؟ میرے دل کے متعلق جانو گے تو نہ جانے کیا حالت ہوگی۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ سائم، لباس بدلنے سے پہلے دل میں تبدیلی آتی ہے، اور جس قسم کی بھی انسان میں تبدیلی آتی ہے وہ سب سے پہلے دل ہی میں آتی ہے۔ اور جب دل بدل جاتا ہے تو پوری ذات، پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اور جب شخصیت بدلتی ہے تو خیالات و نظریات، افکار و احساس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ زندگی کا نقطۂ نظر اور ذوق زندگی بدل جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کے جذبے پر منحصر ہے کہ اس کا جذبہ، اس کا یقین اسے کتنا تبدیل کرتا ہے۔ پاکیزہ مسکراہٹ اس کے چہرے کے تاثرات کی غماز تھی۔ سائم مبہوت تھا۔ سائم، مجھے روشنی مل گئی، مجھے راستہ مل گیا ہے، مجھے میری منزل مل گئی ہی ہے۔ تمہیں یاد ہے کرسمس پارٹی میں نے تم سے کچھ سوال پوچھے تھے؟ تم مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تھے۔ سائم، میں نے تم جیسے دوسرے مسلمانوں سے بھی اس قسم کے بہت سوال پوچھے تھے، مگر کسی نے بھی مجھے مطمئن نہیں کیا۔ میں مسلمانوں کے عمل سے تو مایوس ہو گئی تھی، مگر مسلمانوں کی کتاب نے مجھے زندگی عطا کر دی۔ سائم، جس عذرا کو تم انتہا پسند کہتے ہو، اس نے مجھے وہ کتاب دی جس میں میرے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں، جس نے میری راہوں کے اندھیرے دور کر دیے۔ میں تو خود تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی۔ سائم، الحمدللہ، میں نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ لال اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ سائم، مجھے میری منزل کا نشان مل گیا ہے، اب میں نیا سفر شروع کر رہی ہوں۔ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اس سفر میں میرا ساتھ دو گے؟ سائم، وہ دولت جو میں نے بہت بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کے بعد حاصل کی ہے، تمہیں تو وہ وراثت میں ملی ہے، تمہیں تو وہ دولت وراثت میں ملی ہے۔ اپنی دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاؤ گے؟ تم تو ہر چیز کی قیمت مقرر کرتے ہو۔ اسلام کی کیا قیمت ہے تمہاری نظر میں؟ میں نے تم سے پوچھا تھا نا کہ یہ میری ساری جائیداد، ساری دولت اور ساری چیزیں کیا ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ نہیں رہ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک قیمت ہے۔ سائم، جنت کی ابدی نعمتوں کی کیا قیمت مقرر کرتے ہو؟ بولو نا، دیکھو اگر تم میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو تو ہمارا یہ ساتھ ایک نظریے کی بنا پر ہوگا، خیالات کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر تم اسے پورا نہ کر سکے تو ہم علیحدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ سائم، تمہیں اسلام کا یہ اصول معلوم ہے نا؟ جواب دو سیمی، جواب دو۔ لز اسے ساکت و جامد حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر رکی۔ لز، تم بولتی رہو، آج میں صرف سنوں گا۔ دور سے سائم کی آواز آئی۔ بس سائم، ایک بات اور، اسلام میں اور تم ملک سے، سوسائٹی سے، خاندان اور دوستوں سے نہیں لیں گے، بلکہ خدا کی کتاب
اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ صائم عجیب قسم کی مدہوشی، بے خودی، سرمستی، ستائش، مرعوبیت اور انکہے جذبات میں ڈوبا ہوا لز کے چہرے کے نور اور الفاظ کے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ لز، یہ تو مجھے آج تک معلوم ہی نہ تھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں تاریکیوں میں بھی روشنیاں پھوٹ نکلتی ہیں اور کہیں ہم اپنی ہی پھوکوں سے بجھا دیتے ہیں چراغ۔